مامون کا بھائی امین کہتے ہیں جب اسے زندان میں ڈالا گیا، دو کتابیں ہیں، ایک ہے شیخ عباس قمی کی منتہی الاعمال، ایک ہے تتمۃ الاعمال. یہ کتابیں جوان پڑھیں، اس میں بڑے اچھے واقعات ہیں تاریخ کے جس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ خود منتہی الاعمال تتمۃ الاعمال میں لکھتے ہیں کہ جب زندان میں اسے لے گئے تو اندھیرا تھا بہت زندان میں. امین بڑا فاسق تھا، فاجر تھا، عیاش تھا. بھائی اس کا مامون سوتیلے بھائی تھے ایک ہی باپ سے. تو اس کو پکڑ کے جب زندان میں ڈالا گیا تو کہتے زندان میں سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آہستہ سے جب پٹی کھلی تو اس کی نگاہ پڑی. اس کا اپنا ہی غلام تھا احمد ابن سودا. تو کہا کہ تم بھی یہاں ہو؟ کہا مجھے بھی زندان میں ڈالا گیا ہے. یہ احمد کہتا ہے کہ جب میں نے امین کو دیکھا تو یہ بار بار مجھے کہہ رہا تھا کیا مامون مجھے چھوڑے گا یا مامون مجھے مار دے گا، کیا میں قتل کر دیا جاؤں گا. کہتا پوری رات زندان میں یہ کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. میں نے کہا نہیں بھائی، آپ خلیفہ کے بھائی ہو، آپ کو کون قتل کرے گا. کہا نہیں، شاید مجھے مار دے، کیا میں بچ جاؤں گا. کہا کہ خوف کی وجہ سے یہ زندان میں کانپ رہا تھا. میں نے کہا کہ امین نصف شب ہے، ہو سکتا ہے کہ صبح مجھے بھی پھانسی ہو جائے، میں نماز شب تو پڑھ لوں مرنے سے پہلے. یہاں شیخ عباس قمی، علامہ مجلسی، بڑے بڑے علماء نے جب یہ کتابیں لکھیں تو جب کوئی واقعہ لکھتے تھے تو ساتھ میں ایک بریکٹ کھولتے تھے. صاحب کتاب نے لکھا کہ یہ امین کا وزیر تھا، لیکن کہا کہ حسین کے ماننے والوں، اے علی کے ماننے والوں، ایک فاسق کا وزیر ہے، لیکن یہ جب علم ہوتا ہے کہ صبح موت آنے والی ہے وہ زندان میں اپنی نماز شب کو نہیں چھوڑتا. تم تو حسین ابن علی کے ماننے والے ہو، تم تو زینب کبریٰ کی ماننے والی ہو، تو کہا تم کیسے نماز شب کو چھوڑ سکتے ہو. میں نے کہا مجھے نماز شب پڑھنی ہے. کہا خوف کی وجہ سے یہ کانپ رہا تھا اور کہنے لگا مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے اپنی باہوں میں لے لو. خوف کی وجہ سے کہتا تھوڑی دیر میں نے اسے اپنی باہوں میں لیا. اب میں نے کہا مجھے نماز تو پڑھنے دو. کہ نماز بھی پڑھنی ہے تو میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دور جاؤ گے مجھے خوف آئے گا. کہ اتنے میں سپاہی زندان میں آئے اور امین کو لیا. یہ فریاد کرنے لگا کہ ارے میں ابن عم رسول ہوں، رسول کے چچا کا بیٹا ہوں، ارے میں آل رسول سے ہوں، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو. ارے میں مامون کا بھائی ہوں، خلیفے کا بھائی ہوں، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو. فریادیں کرنے لگا، ہے کوئی مجھے بچانے والا، ہے کوئی مجھے اس کے چنگل سے نکالنے والا. اور آخر میں اس کا گلا کاٹ دیا گیا. یہ کون سا گریا ہے؟ یہ عجز کا گریا ہے، یہ ڈر کا گریا ہے جو ممدوح نہیں ہے، مذموم ہے. اچھا مامون تو دور کی بات ہے، یہاں پہ جب مشرف نے نواز شریف کو پکڑا تھا تو پوری قوم نے اس بندے کا رونا دیکھا تھا. یہ عجز کا گریا ہے، یہ خوف کا گریا ہے. کئی لوگ ہیں زندان میں جاتے ہیں روتے نہیں ہیں، اور کئی لوگ ہیں ہتھکڑی لگتے ہی وہ رونے لگ جاتے ہیں. اس سے انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان بہادر کتنا ہے اور انسان ڈرپوک کتنا ہے. تو پہلا گریا گریہ عجز ہے. دوسرا گریا گریہ تزویر ہے. یہ بھی مذموم ہے، اہل بیت نے اس کی مذموم کی ہے. تزویر کا مطلب دھوکے کا گریا. حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس میں ہم مثال دیتے ہیں مگرمچھ کے آنسو. یہ تزویر کے آنسو ہیں. اس میں لکھا ہے ہر حیوان کی صفت کو بیان کیا گیا. کہتے ہیں مگرمچھ جب شکار کے لیے نکلتا ہے تو اپنا جفت، اپنے مادے کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور جب شکار کھا کے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اپنے مادے کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے لے جاتا ہے، اور جب اس کا پیٹ کھا کھا کے بھر جاتا ہے تو یہ بھاری ہو جاتا ہے. اور جب بھاری ہو جاتا ہے تو اسی مادہ کو واپس نہیں لا پاتا. کیونکہ واپس نہیں لا پاتا، اس کو وہیں گرا کے مار دیتا ہے، اور مارنے کے بعد اس کے جنازے پہ بیٹھ کے روتا ہے. کہا یہ گریا تزویر کا گریا ہے، یہ گریا دھوکے کا گریا ہے. رسول خدا نے ایک بندے کو بدر میں پکڑا، اور جیسے پکڑا تو یہ رونے لگا، یا رسول اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ مجھ سے بڑی خطا ہو گئی، یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا، آج کے بعد میں آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آؤں گا، یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. تو نبی نے جب اس کا گریہ دیکھا، رحم دل نبی تھے، رحمت للعالمین تھے، نبی نے معاف کر دیا. جنگ احد میں دوبارہ اسے پکڑا، کیونکہ بدر میں جب یہ رو کے نکلا تو لوگوں نے کہا بچ کیسے گئے. اس نے کہا جھوٹی کا رو کے میں محمد کے چنگل سے نکل آیا ہوں. جس طرح آپ بھی بچپن میں اسکولوں میں رویا کرتے تھے جھوٹی کا، کہ درد ہو نہ ہو بندہ چیخے ماں باپ کے سامنے جھوٹی کا. یہ تزویر کا رونا کہ انسان جھوٹی کا روئے تاکہ میری جان چھوٹ جائے. تو اس نے کہا میں ایسے ہی رویا اور میری جان چھوٹ گئی. اور جنگ احد میں جب دوبارہ پکڑا گیا اور جیسے پکڑا رسول کے سامنے آیا پھر سے اسی طرح رونے لگا. تو نبی نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ
2 مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتا اور اسے وہیں پہ سزائے موت سنا دی. یہ تزویر کا گریہ ہے. پہلا گریہ ڈر کا گریہ، عاجزی کا گریہ، عجز اور خوف کا گریہ. دوسرا گریہ تزویر کا گریہ، اس کی بھی مذمت ہے. تیسرا گریہ اشک ندامت، پشیمانی کا گریہ، یہ ممدوح ہے. جناب نے گناہ کیا، آج پشیمان ہوئے، پروردگارا خطا ہو گئی. کسی مومن کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، آج ندامت آ گئی. یہ گریہ اچھا ہے. اس گریے کی خدا تعریف بھی کرتا ہے کہ یا مجیب دعوت المضطرین، اے پریشان دلوں کی آوازوں پہ صدا دینے والے، اے گناہگاروں کی آواز پہ لبیک کہنے والے. کہ چوتھے امام یہ فرما اللہ کی آواز آتی ہے مجھے گنہگاروں کا رونا اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے. جب کوئی گنہگار میری دربار میں آ کے گریا، اشک ندامت. لیکن اس کی 2 تقسیمیں ہوتی ہیں. ایک ندامت دیر والی ندامت، وہ بری ہے. ایک ندامت جلدی والی ندامت کہ آج گناہ کیا آج توبہ کرو، 1 سال پہلے گناہ کیا زندہ ہو توبہ کرو، یہ ندامت اچھی ہے. لیکن ایک ندامت کہ امام حسین نے ایک بندے کو بلایا، حر جعفی نہیں گیا امام حسین کے کہنے کو، لیکن جب مولا شہید ہو گئے، اب جب کربلا پہنچا تو زار و قطار رونے لگا. جب امام کے جسم کو اس سرزمین پہ پامال دیکھا کہ کاش میں آتا، حسین کی مدد کرتا. یہ ندامت بیکار ندامت ہے. حر کی ندامت بہترین ندامت کہ میں نے صحیح وقت میں توبہ کرنی ہے. پوری جوانی میں گناہ کروں اور یہ سوچوں کہ بوڑھا ہو جاؤں گا تب جا کے توبہ کروں گا، یہ ندامت کسی کام کی نہیں ہے. بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور بعد میں اس کو احساس ہوا کہ بھائی یہ کتنا بڑا گناہ کیسے کر دیا. تو اس نے اللہ کے دربار میں توبہ مانگی کہ خدایا میں شرمندہ ہوں، میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اپنے مریدوں کو بلایا. بعض اوقات آپ ایک دعویٰ کرتے ہو تو مریدوں کی لائن لگ جاتی ہے. ہمارے شیعوں میں یہ لائنیں بہت زیادہ ہیں. اور پھر مریدوں کو جمع کر کے کہا کہ جناب میں کوئی نبی وبی نہیں ہوں، میں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا. اب مرید جب کوئی بن جائے تو پھر وہ مرشد کی بات کو بھی نہیں مانتا. مرید نے کہا کہ بھائی آپ ہو نبی؟ کہا بھائی میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں نبی نہیں ہوں. کہا نہیں یہ آپ کی انکساری ہے، یا آپ کا تقوی اتنا بلند ہے کہ آپ خود نہیں مان رہے کہ آپ نبی ہیں، لیکن ہمیں پکا یقین ہے کہ آپ کیا ہو، نبی ہو. اب یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اللہ نے اپنے نبی پہ وحی نازل کی کہ جا کے اسے کہہ دو میں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک گمراہوں کو واپس اپنے راستے پہ خود نہیں لاتا. اس نے گمراہ کیا ہے. جناب مسلم ابن عقیل جب سر کاٹا جا رہا ہے امارت کوفہ پر، ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اس قدر خوف ہے پروردگار عالم کا اور کچھ نہیں. میں مرنے والا ہوں. اس مجمع میں کوئی ایک بندہ اٹھے کہ میں جب سے کوفے آیا ہوں میں نے 700 درہم قرضہ لیا ہے، کوئی میرے قرضے کو اپنے ذمے پہ لے تاکہ میں حقوق الناس بندوں کا حق لے کے اللہ کے دربار میں اٹھایا نہ جاؤں. کوئی حق لے لے. اور کہ اگر کوئی نہیں لیتا میرا پیغام رشتہ داروں تک پہنچا دے تاکہ مسلم کا قرضہ اتار لیا جائے. عمارت کوفہ پر ہے، موت کا خوف نہیں ہے، خوف خدا بول رہا ہے کہ بندوں کا خوف. یہ اشک فرمایا اشک ندامت، اگر توبہ کا اشک ہو تو اچھا ہے اور صحیح وقت میں ہو تو اشک ندامت اچھا ہے. چوتھا اشک اشک شوق. یہ اشک بھی ممدوح ہے کہ مثلاً اللہ نے کئی سالوں کے بعد آپ کو بیٹا دیا، آپ نے جیسے اپنی گود میں اس بچے کو آتا ہوا دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ اشک شوق ہے. تمنا تھی کہ کعبے کو دیکھوں، نبی کے روزے کو دیکھوں، اور اتنے سالوں کے بعد پائی پائی جمع کر کے جب عمرے پر گئے یا حج پر گئے یا کربلا گئے، یہاں نگاہ روزے رسول پہ پڑی، اشک شوق جاری ہو گیا. یہ اشک بھی کیا ہے؟ اس اشک کی بھی ممدوح ہے، اس اشک کی بھی تعریف کر دی گئی ہے.